کرپشن کس نے کی؟ گھپلے کس نے کیے؟ کیا جانے والے چور تھے یا وہ جنہوں نے چور چور کی گردان لگائی؟ چور مچائے شور یا پھر حقیقت ہے کچھ اور؟ بال الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پہنچ گئی۔ متحدہ اپوزیشن نے حکمران جماعت کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ تو پتہ نہیں کیا آتا ہے اور کب آتا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن نے ان ہاؤس تبدیلی کی بجائے اب فوکس پارٹی فنڈنگ کیس پر کر دیا ہے، اور یہ کیس حکمران جماعت کے خلاف ہے، حکومت میں شامل یعنی جو حکومت کر رہی ہے جماعت تحریک انصاف، اس کے خلاف ہے۔ حکمران جماعت اور اسٹیبلشمنٹ میں ناراضگی کی خبریں بھی زیر گردش ہے۔ دوریاں فاصلوں میں بدلنے کی شنید ہے۔ پہلی بار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں بعض اہم معاملات اور بعض اہم فیصلوں پر اختلافات کے حوالے سے کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن نے پشاور موڑ پر دھرنا دیا، اسلام آباد پہنچی، دھرنا دیا، اس کے بعد پلان بی کے تحت مختلف شہروں کے باہر بیٹھ کے دھرنا دیا، جبکہ اپوزیشن نے پلان بی بھی تبدیل کر لیا ہے اور ایک اور پلان پر عمل شروع کر دیا ہے۔ پلان بی میں سڑکیں بند کی جا رہی تھی، لیکن اب پلان سی میں، جو شاید سی ہے یا کوئی اور پلان ہے، اس میں عوام کو تنگ کرنے کی بجائے اور دھرنے دینے کی بجائے جلسے اور کارنر میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور نظریں پارٹی فنڈنگ کیس پر لگا دی گئی ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کو پارٹی فنڈنگ کیس میں فیصلے کا لالی پاپ دیا گیا ہے۔ اب اپوزیشن اسی لالی پاپ پر گزارا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہاں صاحب بھی جب پاناما کیس کو لے کر سڑکوں پر نکلے تھے تو انہیں بھی عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اپوزیشن کو کسی نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، لیکن رہبر کمیٹی اکٹھی ہو کر الیکشن کمیشن کے سامنے جا پہنچی ہے۔ یہ آزادی مارچ والی رہبر کمیٹی ہے۔ اپوزیشن سمیت کئی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ پارٹی فنڈنگ کیس وہ تلوار ہے جو حکومت پر گر سکتی ہے، پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ حکمران جماعت کے خلاف ہی آئے گا؟ اگر الیکشن کمشنر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ نہ کر سکے تو پھر نئے چیف الیکشن کمشنر تک یہ کیس التوا میں جا سکتا ہے۔ الیکشن کمشنر نے اگلے مہینے ریٹائر ہونا ہے، تو اپوزیشن نے پرائم منسٹر کو ہٹانے اور حکومت کے خاتمے کے لیے لگتا یوں ہے کہ پلان ڈی کے تحت الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ اس نے بڑی اچھی شہرت رکھی ہے، سول جج سے شروع ہو کے اور سپریم کورٹ تک وہ پہنچے ہیں، اور ابھی چونکہ اس کا وقت بھی بہت کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ تاریخی فیصلہ وہ اپنی مقررہ مدت میں کر لیں، اور ہماری التجا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ کر لیں کہ اس میں تاخیر نہ ہو اور یہ کیس جو ہے فوری طور پہ حل ہو جائے، اور جب انشاءاللہ یہ اختتام پہ ہوگا تو یہ پارٹی بھی نہیں رہے گی، یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، اور تشویش۔ اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ حکمران جماعت نے الیکشن کے دوران یا الیکشن کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر گھپلے کیے ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ 2013 اور 2018 کے الیکشن کے لیے ملک دشمن عناصر نے بھی فنڈنگ کی، تو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس خود پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر نے دائر کر رکھا ہے۔ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے زور دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس کیس کا فیصلہ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کریں۔ تحریک انصاف نے اس کیس کے خلاف کافی عرصے سے عدالتوں میں اسٹے لے رکھے ہیں۔ چند ہفتے پہلے اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا تو حکمران جماعت پھر سے عدالت میں چلی گئی اور کیس کی سماعت کو خفیہ رکھنے کی درخواست کی۔ اپوزیشن کا چیف الیکشن کمیشن سے اس کیس کے حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کا مطالبہ اور ملک میں دھرنوں کی بجائے جلسے کرنے کا فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسے آزادی مارچ کی سمت کا تعین آزادی مارچ والے نہیں بلکہ کوئی اور کر رہا ہے، اسی لیے فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جوائنٹ پریس کانفرنس میں
احسن اقبال نے اس پر کھل کر بات کی۔ پچھلے 5 سال سے عمران احمد نیازی اور ان کے قریبی ساتھی جو اس کرپشن سکینڈل میں ملوث ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے عمران احمد نیازی صاحب نے خود کو مسٹر کلین ثابت کرنے کے لیے پورے ملک کو اوپر نیچے کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہر مخالف پہ بدترین کرپشن کے الزامات لگائے، بے نامی اکاؤنٹس کا شور مچایا۔ آج یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے درجنوں بے نامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے۔ وہ اکاؤنٹس کے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیے گئے، وہ اکاؤنٹس جس میں امریکہ سے، یورپ سے، انڈیا سے، مڈل ایسٹ سے پیسہ آتا تھا، وہ عمران احمد نیازی اور ان کے ساتھیوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتا تھا۔ اب یہ ہمیں تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے جو اینٹی پاکستان ایجنڈاز رکھتے ہیں۔ پاکستان دشمن فنڈنگ بھی پی ٹی آئی کو ملتی رہی ہے، اور اسی طرح جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو بھی دھوکے سے عمران احمد نیازی ان کی خون پسینے کی کمائی پی ٹی آئی کے نام پہ حاصل کرتے رہے، ڈونیشنز لیتے رہے، لیکن وہ ڈونیشنز پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جاتی رہیں، ان کا کوئی آڈٹ اکاؤنٹ نہیں ہے، ان ڈونیشنز کو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے جو منظر عام پر خود پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز لے کر آئے ہیں۔ تو اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ حکمران جماعت نے الیکشن کے لیے، یعنی 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اور اس سے پہلے 2013 کے، اس کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر گھپلہ کیا ہے۔ حکمران جماعت کو الیکشن جیتنے کے لیے ملک دشمن عناصر نے بھی فنڈنگ کی ہے، یہ اپوزیشن کا الزام ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اوپر جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ اکبر ایس بابر نے کیا تھا، جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ تو اسی حوالے سے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے الیکشن کمشنر سردار رضا حق کے سامنے جا کے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے، اور یہ زور دیا ان پر کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل، جو اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں سردار رضا خان، وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس کیس کا فیصلہ کریں۔ تحریک انصاف نے اس کیس کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا تھا اور عدالتوں سے سٹے لے رکھا تھا، اور پھر اس کیس کے خلاف تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں میں چلی گئی، اور اس کے بعد اس کیس کو خفیہ رکھنے کی درخواست کی تھی۔ اب اس کیس کا فیصلہ اللہ جانے کیا آتا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس حکومت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔